جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھا۔ گویا آپ تفسیر تھے قرآن کریم کی، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، لہٰذا ان کو خود ساختہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے یہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہی بات بولتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر اس بات سے قطع نظر کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور کہنے والا بھی وہ ہے جو جبہ اور دستار کا مالک ہے، منبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو ایسی ایسی روایات سناتا ہے کہ جن کو فن کے اماموں نے غیر ثابت روایات کے اندر شمار کیا، موضوع روایات کے اندر شمار کیا، ضعیف روایات کے اندر شمار کیا، ایسی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم دراصل رسول پر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ رسول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آخر پہ پڑھی ہے، من تقول علی ما لم اقل، جس نے کوئی ایسی بات میرے اوپر کہی جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو جھوٹ ہے اس کے بارے میں احادیث کے اندر بالکل وضاحت ہے کہ منافق جو ہے اس کی 4 خاص علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ایک اضطراری کیفیت ہے، وہ بھی اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں انسان اس حد تک بات کرے کہ وہ سچ ہی کی طرف جائے، جس کو توریہ کہتے ہیں، لیکن اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ برداشت کر سکتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضبط رکھا ہے، جب تک اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اگر جھوٹ بولنا جائز ہوتا تو پھر محدثین ایسی کاوشیں، ایسی کوششیں نہ کرتے، بلکہ وہ جو کچھ ان کو ملتا جالتا اس کو لکھتے جاتے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں قرآن نے ایک واضح ہدایت دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جو حضرات منبر رسول پر بیٹھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جن کو موضوعات کے اندر محدثین نے شمار کیا، ایک روایت ہوتی ہے ضعیف، ایک روایت ہوتی ہے موضوع۔ ضعیف روایت کے بارے میں بھی محدثین کے اندر مختلف جو ہے موقفات ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جس کے اندر ضعف شدید ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ ایسی روایت جس کے اندر ضعف خفیف ہے اور اس کے ضعف کا ازالہ ہو سکتا ہے تو اس کو کچھ شرائط کے ساتھ وہ لیتے ہیں، اور بعض گروہ وہ ہیں جو مطلقاً نہیں لیتے۔ باقی رہ گئی موضوع اور جھوٹی روایت، تو اس کو تو کوئی محدث نہیں لیتا کہ اس کے اوپر آپ دین کی بنیادیں استوار کریں۔ صحیح احادیث کے مجموعے موجود ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی شکل میں، اور محدثین کی کاوشوں سے صحیح احادیث کو تلاش کرنا دور حاضر میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ سامنے آتا ہے، ہمارے استاد محترم، ان کے پاس ایک ایسے خطیب آئے جو میڈیا کے اوپر مشہور بھی ہیں، اور جس وقت وہ آئے تو استاد محترم نے ان سے پوچھا کہ
آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو آپ ایک کام ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اپنے خطبات کے اندر، اپنے دروس کے اندر بے دریغ آپ ضعیف کیا موضوع روایات تک بیان کرتے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اب محدثین جیسی ہمتیں تو ہماری نہیں ہیں، ہم کہاں سے اتنا اہتمام کریں، اور نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم ضعیف اور صحیح کو الگ کر سکیں۔ تو اس پر استاد محترم نے فرمایا کہ ایک محدث ہیں شیخ ناصر الدین البانی، تو انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کا الگ الگ انہوں نے اس کو کیا ہے، صحیح احادیث کو الگ کر دیا ہے اور ضعیف احادیث کو الگ کر دیا ہے۔ تو آپ ان سے مدد لیں۔ دور حاضر کے علماء نے ان کے اس احادیث کے مجموعے کے اوپر اعتماد کیا ہے، جن جگہوں پہ اختلاف ہے تو آپ ان کو نہ چھیڑیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا عندی شدید، کہ وہ میرے نزدیک متشدد ہے۔ تو اس پر استاد محترم فرماتے ہیں چلو وہ متشدد ہے تو امام بخاری اور امام مسلم تو متشدد نہیں ہیں، ان کی احادیث کے جو مجموعے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شکل میں، تو آپ ان کو کوڈ کیا کریں، ان کو بیان کیا کریں، اور قرآن کریم کی آیات موجود ہیں نصیحت کے لیے، اس سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ تو ان صاحب نے بات کو ادھر ادھر کر کے ہنس کے ٹال دیا۔ تو اصل میں حقیقی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا چسکا پڑا ہوا ہے اور یہ چٹکلے لیتے ہیں، وہ اس حقیقت کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں گاڑی چل رہی ہے اور نظام چل رہا ہے اور لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، آتے ہیں، حالانکہ کسی کلام کے اندر فصاحت اور بلاغت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آزمائش بھی کرتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے وہ ایک فصیح اللسان آدمی تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ ایک جھوٹا نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ لے کر آیا، ایک بہت بڑا لشکر جو اس نے اکٹھا کیا، وہ اپنی فصاحت اور بلاغت سے، فصیح اللسانی سے اس نے اکٹھا کیا، لیکن کیا اس کا بڑی تعداد میں لشکر کو اکٹھا کرنا اور چرب زبانی اس کے لیے حق ثابت ہوئی، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی؟ بلکہ اس کو پھر بھی کذاب کہا گیا اور پھر بھی وہ لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ تو اس لیے فصاحت اور بلاغت کو صحیح طرح پہ استعمال کیا جائے، اور اللہ کی کتاب موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم، یہ صحیح کتابیں ہیں، اور اس پر محدثین ائمہ فن کا اجماع ہے، اور اس کے علاوہ محققین علماء نے دور حاضر کے اندر صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا ہے۔ اگر آپ کا اختلاف ہے آپ اس کو باقاعدہ انصاف کے ترازو میں تولیں اور پھر قبول کریں۔ اب میرا ان بھائیوں سے میری درخواست ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ رسول کے لیے بولتے ہیں، یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ بات کرتے تو صحابہ کرام کرتے، یہ بات کرتے تو تابعین کرتے، یہ کرتے تو سینکڑوں ہزاروں محدثین جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیلے ہیں اور کتنے سفر کیے ہیں اور کتنی مصیبتوں اور مشکلوں سے گزرے ہیں، اپنی پوری عمریں تباہ کر دیں، اپنا مال و اسباب تباہ کر دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور جو امیر تھے وہ اس سفر کے اندر ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کھانے کو ان کے پاس کوئی ایک روٹی کا نوالا تک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو دین سمجھا اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا پھل دیا۔ اس لیے آج بھی کتابیں موجود ہیں احادیث کی، اور ساتھ ان لوگوں کی بھی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے ان کے راویوں کے اوپر تحقیق کر کے اسماء و رجال کو الگ کیا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جنہوں نے ضعیف اور موضوع روایات کو الگ کیا۔ تو میرے بھائی، موضوع اور جھوٹی روایتیں کوئی بیان کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر خیر ہے،
تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے جو رستے ہیں وہ جھوٹ کی طرف سے نکل کر آتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کے جو سرچشمے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ نہیں میرے بھائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، اللہ کا دین حق ہے۔ اس میں جھوٹ کو ملانے سے بچیں، جھوٹ کو اس کے اندر خلط ملط کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث کے اندر آسمانوں کی خبریں دی ہیں، وہ کچھ اور بیان کرتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ جو بھی دین کے اندر جھوٹ بولے گا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولے گا اور بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی تحقیق کے وہ لوگوں کے سامنے بات کرے گا اور اس کو رسول کی طرف منسوب کرے گا، وہ دین کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اس کو ہلکا سمجھے گا اور وہ اللہ اور کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ آتا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا احتیاط لازم ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر صاف پانی پینا چاہتے ہیں، صاف خوراک کھانا چاہتے ہیں، اصل دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے جو روح کی غذا ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی گندگی کو قبول نہیں کرتا اور غلاظت کو قبول نہیں کرتا۔ اس روح کو بھی صاف ستھری غذا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور روحانی غذا وہیں سے آتی ہے، اور وہ فقط دو چشموں کے اندر بند ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کا قول، فعل، عمل اور ترک، یہ چاروں اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔